یہودیوں نے اعتراض کیا کہ وہ جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبہ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کو لے کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ہی آپ نے کنٹینیو کیا، تو سارے انبیاء تو طواف کرتے رہے، عبادت کرتے رہے بیت المقدس کی، اور آپ نے ایک نیا گھر بنا دیا ہے، ایک نیا کعبہ بنا دیا ہے۔ یہ تو کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ مکے کے اندر یہ جو کعبہ ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ خدا کا گھر تو ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ بیت المقدس ہے۔ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا۔ جب یہودیوں نے اس بات کو اعتراض کے طور پر پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان اول بیت، اور بے شک پہلا گھر عبادت کے لیے، بدع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ وہی ہے جو بکہ ہے۔ اب ہم مکہ بولتے ہیں، یہاں لکھا ہوا بکہ۔ عربیوں نے یہودیوں نے توریت میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر بکہ کو بنا دیا بکا۔ بکہ کو مکہ کو بکہ کہنے کی سب سے پہلے تو وجہ سمجھ لیں، مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عربی کے اندر مختلف قبائل عرب کے اندر رہتے تھے، تو وہ کچھ ورڈ کو چینج کر کے کچھ بولتے تھے۔ جس طرح آپ سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہوتا ہے قال قال، آپ عراقیوں سے سنیں گے، کچھ اور عربیوں سے سنیں گے تو وہ کہیں گے غالا غالا، غالا غالا رسول اللہ۔ قبلو قبلو کی جگہ کہیں گے قبلو قبلو، ان کے تلفظ کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عرب کے کچھ قبائل تھے، وہ با اور میم کو بدل کے بولتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم میں آگے ہے من طین لازب، تو وہ اصل تھا لازم، لیکن وہ میم کو با سے بدل کے بولتے تھے۔ تو تھا مکہ، لیکن وہ عرب کے قبائل مکہ کو بکہ کہا کرتے تھے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 96 ہے، اور ان اول بیت وضع للناس۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ وہ جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبہ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کو لے کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ہی آپ نے کنٹینیو کیا، تو سارے انبیاء تو طواف کرتے رہے، عبادت کرتے رہے بیت المقدس کی، اور آپ نے ایک نیا گھر بنا دیا ہے، ایک نیا کعبہ بنا دیا ہے۔ یہ تو کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ مکے کے اندر یہ جو کعبہ ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ خدا کا گھر تو ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ بیت المقدس ہے۔ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا۔ جب یہودیوں نے اس بات کو اعتراض کے طور پر پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان اول بیت، اور بے شک پہلا گھر عبادت کے لیے، بدع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ وہی ہے جو بکہ ہے۔ اب ہم مکہ بولتے ہیں، یہاں لکھا ہوا بکہ۔ عربیوں نے یہودیوں نے توریت میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر بکہ کو بنا دیا بکا۔ بکہ کو مکہ کو بکہ کہنے کی سب سے پہلے تو وجہ سمجھ لیں، مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عربی کے اندر مختلف قبائل عرب کے اندر رہتے تھے، تو وہ کچھ ورڈ کو چینج کر کے کچھ بولتے تھے۔ جس طرح آپ سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہوتا ہے قال قال، آپ عراقیوں سے سنیں گے، کچھ اور عربیوں سے سنیں گے تو وہ کہیں گے غالا غالا، غالا غالا رسول اللہ۔ قبلو قبلو کی جگہ کہیں گے قبلو قبلو، ان کے تلفظ کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عرب کے کچھ قبائل تھے، وہ با اور میم کو بدل کے بولتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم میں آگے ہے من طین لازب، تو وہ اصل تھا لازم، لیکن وہ میم کو با سے بدل کے بولتے تھے۔ تو تھا مکہ، لیکن وہ عرب کے قبائل مکہ کو بکہ کہا کرتے تھے۔ ایک تو جواب اس کا یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو پرانی زبان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے آئے تھے نا، بیبیلونیا سے، عراق سے آئے تھے، اور عراق سے آ کر آپ اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی جناب حاجرہ رضی اللہ عنہا کو یہاں مکے میں آباد کیا۔ تو بیبیلونیا کے اندر جو زبان اس زمانے میں چلتی تھی، اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو زبان بولتے تھے، اس زبان میں اس کو بکہ کہا گیا، اور توریت کے اندر بھی اس کو بکہ کہا گیا تھا۔ تو قرآن نے بکہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ تم توریت کو بھی پڑھتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے یہ جو بکہ کی جگہ بھی بکہ تھا،
یہ بکہ کے لفظ میں سے پتہ چل جائے یہ وہی مکہ ہے کہ جس کو توریت کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کہا ہے اور بکہ کہا ہے، تو اس لیے کہا للذی ببکہ تھا، وہی ہے عبادت کے لیے جو پہلی مرتبہ بنایا گیا۔ بکہ تھا وہ بکہ ہے، اور مبارکن اور مبارک ہے، برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور وہ اللہ کا گھر کیا ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، یعنی مسجد الحرام ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ اب یہ جو روایت ملتی ہے 40 سال والی، یہ تاریخ کے ایک طرح سے خلاف لگتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو بیت المقدس کو تعمیر کیا وہ داؤد علیہ السلام نے کیا، جس طرح ہم دوسرے پارے کے آخری کے اندر پڑھا تھا ہم نے، داؤد علیہ السلام نے اس کو بنانا شروع کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 450 سال یا 500 سال کے قریب جو ہے وہ گزرتے ہیں، اس کے بعد جا کے بیت المقدس بنتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم کے بعد وہ جو 500-600 سال کا گیپ آیا ہے جناب داؤد کے زمانے، تو 500 سال یا 40 سال، تو اس کا امام ابن حجر اسقلانی نے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا وہ تعمیر، اور جناب داؤد نے جو بنایا وہ تعمیر مراد نہیں ہے، بلکہ کعبے کو سب سے پہلے جو بنانے والے ہیں وہ جناب آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کا کعبہ آسمان پر ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور، بیت المعمور کی سیدھ میں ہی زمین پر انسانوں کے لیے کعبہ بنایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ پھیلتی گئی اور پھر پھیل کر وہ بیت المقدس پہنچی، اور بیت المقدس کی طرف جب پہنچی یروشلم میں تو انہوں نے بھی اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ تو جو پہلی تعمیر ہوئی ہے وہ اس وقت ہوئی ہے، اور اس پہلی تعمیر میں جو گیپ تھا وہ 40 سال کا تھا۔ اس کے بعد انہی بنیادوں پر طوفان نوح کے بعد سب جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو انہی بنیادوں پر جناب نوح علیہ السلام کے بعد جب حضرت ابراہیم کا زمانہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام انہی جو آدم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھی انہی بنیادوں پر کعبے کو تعمیر کرتے ہیں، اور وہاں داؤد علیہ السلام جو بیت المقدس کو بناتے ہیں تو انہی بنیادوں پر جو جناب آدم علیہ السلام کی اولادوں نے بنایا تھا انہی بنیادوں پر بیت المقدس کی تعمیر جدید کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ لیا گیا، فرمایا مبارک بھی ہے، برکت والی بھی جگہ ہے، وہدی للعالمین، اور کعبہ جو ہے اللہ کا گھر جو ہے وہ سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، اسی لیے فرمایا قرآن سارے عالم کے لیے ہدایت، اللہ کا گھر سارے عالم کے لیے ہدایت، اسلام سارے عالم کے لیے ہدایت۔ تو یہ اس لیے بیان کیا گیا اے حبیب آپ، اور جو دین آپ کو دیا، جو کتاب آپ کو دی، جو گھر آپ کے لیے معین کیا، آپ کا مذہب جو ہے وہ عالمگیر مذہب ہے، اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں ہے، ہر نبی آئے ہیں کسی خاص قوم کی طرف، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی ہدایت بن کر تشریف لائے۔ تو اس دور میں اس عالم میں اگر کسی کو حج کرنا ہے تو کسی اور مقام کا نہیں کرنا، بلکہ حج کرنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی تو کعبے کی ہی کرنی پڑے گی۔ پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اگلی آیت میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس گھر میں، اس برکت والے گھر میں جو سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، اس گھر میں آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں اللہ کی، آیات بینات ہیں، اور ان آیات بینات میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اس کا یہاں موجود ہونا نشانی، کس طریقے سے کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ ایک بیابان تھا، ایک صحرا تھا، کچھ نہیں تھا یہاں پر، کوئی چیز یہاں اگتی نہیں تھی، اور آج اللہ رب العزت نے ایسی برکت وہاں رکھی ہے کہ آج تمام دنیا میں جو موسم کے پھل ملتے ہیں
آپ کو تمام کے تمام وہ مکے کی حدود میں مل جائیں گے۔ ایک تو یہ برکت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عرب کے اندر کم از کم 2500 سال تک جنگ رہی، جدال رہا، بے امنی رہی، لیکن یہ واحد وہ شہر ہے اس تمام اطراف کے اندر کہ اس شہر میں امن رہا۔ اس کے علاوہ یہی وہ شہر ہے کہ 4 مہینے لوگ حج کے لیے آتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی، تو حج کے ایام جو تھے ان حج کے مہینوں کے اندر لوگ آپس میں لڑتے نہیں تھے، تو وہ اشہر الحرم جنہیں کہا گیا وہ 4 مہینے، رجب کا مہینہ ہے اور ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی۔ تو 4 مہینے اس شہر کی وجہ سے اس خطے میں جہاں ہر وقت لڑائی رہتی تھی، 4 مہینے اس شہر کی وجہ سے امن رہتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، فیہ آیات بینات۔ اس کے علاوہ حرم کے اندر بھی بہت ساری اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ، جس طرح کا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، صفا مروہ اللہ کی شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ ہے تو 2 پہاڑ، لیکن چونکہ ان کو اللہ والوں سے نسبت ہو گئی ہے، جناب حاجرہ سے اس کو نسبت ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام سے اس کو نسبت ہو گئی، تو اب وہ پہاڑ نہیں رہے بلکہ اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس طرح حتیم ہے جو کعبے کے پاس راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا ہے، سرکل ٹائپ کا بنا ہوا ہے، فرمایا اس کے اندر وہ جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ ملتزم جو ہے مستجاب مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ملتزم کسے کہتے ہیں؟ کعبے کا جو گیٹ ہے نا، کعبے کے گیٹ کے بعد سے لے کر حجر اسود اور کعبے کے گیٹ کے درمیان جو حصہ ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم بھی وہ مقام ہے، حضور نے فرمایا وہاں پر بھی آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو حرم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آیات بینات ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ تو ہم بعض اوقات اب تو کچھ ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ آپ کہیں دعا کریں گے، کسی مقام پر جا کر اسپیشل دعا کریں گے تو وہاں متوع کہہ رہے ہوتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندوں، قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ فیہ آیات بینات، اللہ کی نشانیاں حرم کے اندر ہیں، مکہ ہے، کعبہ ہے، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ایک نشانی نہیں، کئی نشانی اللہ کی۔ تو پتہ لگا جب جہاں جہاں اللہ کی نشانیاں، ہر مقام پر دعا کرنا بالکل جائز عمل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر بھی وہاں دعائیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ ملتزم کے پیچھے آ جاتے ہیں، مقام ابراہیم کے بھی پیچھے آ جاتے ہیں، یہ بھی مقام قبول ہے، یہاں پر بھی دعائیں کرنے سے قبول ہوتی ہیں۔ تو فرمایا گیا ان تمام نشانیوں میں ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کا مراد یہ لی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد ہے پورا مکہ، کیونکہ یہ وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ کی فیملی ہجرت کر کے آئی ہے، تو پورا مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ جاتے ہیں تو ایک ہے شار ہجرہ، کبوتر چوک پر جب آپ آئیں گے، ایک ہے شار ہجرہ اور ایک ہے شار ابراہیم خلیل۔ جو لوگ گئے ہیں جن کو اگر اسٹریٹس کے نام یاد ہو، تو وہ جو شار ہجرہ ہے، وہ شار ہجرہ اس لیے کہلاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی روڈ سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی ہے حضور، اس وجہ سے اسے شار ہجرہ کہا جاتا ہے۔ مسجد ہجرہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس شار ابراہیم خلیل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا محلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں رہا کرتے تھے، جہاں گنے کے شربت والے کی گلی بھی ہے اور الفروج بروسٹ والا بھی، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو یہ جو پورا روڈ کہلاتا ہے شار ابراہیم خلیل، وہ اس لیے کہلاتا ہے کہ آگے آپ جائیں گے کبری کے پاس تو وہاں پر ایک محلہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسولہ۔ تو مسولہ مکے کے اندر وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا گھر موجود تھا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا محلہ بھی وہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک طرف جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ٹاور ہے، اور اس طرف جو ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، جو سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہوٹلز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، تو اس طرف آپ جائیں گے آگے تو ادھر سامنے پہاڑ ہے، اب تو وہ ٹوٹ رہا ہے، یہ وہ ایریا کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ تو یہ ساری جگہ مقامات وہ گلیاں ہیں جہاں صحابہ رہے، جہاں حضور علیہ السلام گزرے۔ تو شار ابراہیم خلیل فرمایا مقام ابراہیم سے مراد پورا مکہ جہاں آباد ہوئے، لیکن زیادہ تر اقوال ملتے ہیں مقام ابراہیم سے مراد وہ ہے کہ جو پتھر جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ آج بھی
اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اور پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے اس پتھر کو اتنا متبرک اور بابرکت کیا ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اس وجہ سے جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کرنے کے بعد جب 7 چکر ادا کر لیے جاتے ہیں، پھر آگے کا تمام پروسیس چلتا ہے، تو پھر 2 رکعت ہم جو ہے وہ مقام ابراہیم پر آ کر بھی نفل پڑھتے ہیں، یہ بھی عمرے کا رکن ہے۔ تو مقام ابراہیم کو بھی یہاں پر قرآن نے کہا کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک عظیم نشانی ہے۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمینہ، اور اس مکے کی اس کعبے کی شان یہ ہے ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا کان آمینہ، امن میں آ گیا۔ یعنی کہ اگر کوئی کتنا بڑا مجرم ہو، اگر وہ کعبے میں داخل ہو گیا تو امن میں آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی ایسے جنگ و جدال والے وہ لوگ تھے، لیکن اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھتے تو ہاتھ نہیں ڈالتے۔ یہاں تو ان زمانے جاہلیت میں ان کفار اور جاہلوں کا یہ شیوا تھا۔ ہمارے یہاں تو لوگ مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کے گربان پکڑ لیتے، مسجدوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ کے گھر کا ان زمانے جاہلیت میں بھی کتنا ادب تھا کہ باپ کے قاتل پر بھی لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ وہ اللہ نے امن کا والا جو ہے وہ شہر بنایا اور امن والی جگہ بنائی۔ ومن دخلہ کان آمینہ۔ اب علماء نے فرمایا، اس کی پھر فقہاء نے بہت طویل گفتگو کی ہے کہ اب کوئی عادی مجرم وہاں داخل ہو جائے تو اس کو نکالا کیسے جائے؟ ایسا تو ہر بندہ قتل کر کے حرم چلا جائے گا، ہر بندہ قتل کر کے حرم چلا جائے گا، تو اب قاضی کیا کرے گا؟ حرم کے اندر تو اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس پہ۔ تو علماء نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کے دور میں جب یہ مسائل پیش آئے تو انہوں نے کہا جب وہ حرم میں اگر کوئی ایسا مجرم چلا جائے تو جب وہ حرم میں داخل ہو گئے، اب اس کو پولیس پکڑ تو نہیں سکتی ہے، زبردستی باہر بھی نہیں لا سکتی ہے کیونکہ حرم میں داخل ہو گیا۔ کیا کیا جائے گا؟ فرمایا یہ کیا جائے گا کہ کوئی چیز اس کو بیچی نہ جائے، نہ کوئی چیز کھانے کو دی جائے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر وہ خود باہر نکل آئے۔ آپ دیکھیں وہ ایسی امن والی جگہ کہ کوئی زبردستی بھی وہاں سے پکڑ کے نکال نہیں سکتا کسی کو، کیونکہ ومن دخلہ قرآن نے کہہ دیا جو داخل ہو گیا کان آمینہ، وہ امن میں آ گیا۔ یہ تو حرم کی بات ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ عام مسجد کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور بڑا خوبصورت واقعہ۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کوئی کام سونپا، وزیر وقت پر پورا نہ کر سکا، بادشاہ ناراض ہو گیا۔ اور بادشاہ نے کہا ایک دن تمہارے پاس ہے، شام تک میری سلطنت سے نکل جاؤ، اور اگر شام کو میں نے تمہیں اپنی سلطنت میں پایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وزیر اپنے گھر پر آیا اور بڑا نادم اور بہت زیادہ پریشان حال اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس وقت گھوڑا ہی ایک سفر کے لیے موجود تھا سواری کے طور پر، لیکن کتنا دوڑایا جا سکتا تھا؟ شہر سے نہیں نکلا جا سکتا تو کئی شہروں پر محیط جو سلطنت تھی اس سے کیسے آدمی نکل سکتا تھا؟ آ کے بہت پشیمان اور پریشان حالت میں جب وہ بیٹھا تو بیٹی نے پوچھا بابا کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے سارا ماجرا بتایا کہ میری موت قریب ہے۔ اس نے کہا بابا پریشان نہ ہو، جو ہمارے علاقے کی جامع مسجد ہے بس وہاں جا کر بیٹھ جائیے، اور بادشاہ کے سپاہی آئے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ شام جب ہوئی تو بادشاہ کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وزیر کو آئے، پتہ چلا کہ وزیر صاحب فلاں مسجد کے اندر موجود ہیں۔ بادشاہ کے سپاہی جب پہنچے تو وزیر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو بلا لیا جائے۔ بیٹی کو جب بلایا گیا تو بیٹی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو۔ سپاہی بیٹی کو بادشاہ کے پاس جب لے کر پہنچے تو وزیر کی بیٹی کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا کہ شام تک میرا والد آپ کی سلطنت سے نکل جائے۔ میرا والد تو شام تو دور کی بات ہے، صبح ہی آپ کی سلطنت سے نکل گیا، کیونکہ جب اس نے مسجد میں قدم رکھ دیا تو مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی سلطنت کی جگہ نہیں ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہو گئے تو اب کسی کی سلطنت ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، یہ میرے مالک کا گھر ہے۔ جب ہم اس گھر میں داخل ہو گئے امن میں آ گئے، برکت میں آ گئے، سکون میں آ گئے، عافیت میں آ گئے۔ تو پھر عام مسجد کی جب یہ حال ہے تو سوچیے اللہ کے گھر کا کیا حال ہوگا۔ ومن دخلہ کان آمینہ، صرف لوگوں کو امن نہیں ہے، جس جانور کا عام طور پر شکار کیا جاتا ہے حرم میں اس کا شکار بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، وہاں کی گھاس کو بھی جو ہے نہیں نکال سکتے۔ حضور علیہ السلام نے سب چیزوں کا منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔
پھر آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمینہ کے بعد وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ آیت ہے جو آیت حج کو فرض کرتی ہے. وللہ علی الناس، یہ جو جملے نا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں حج کی. وللہ علی الناس، لوگوں پر اللہ کا حق ہے. حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے. کس پر ہے؟ لوگوں پر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے. حج البیتی، کہ حج کریں اللہ کے گھر کا. من استطاع، لیکن کرے کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو سبیل کی، یعنی اس کی طرف جانے کی جو طاقت رکھتا ہو، اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے بندے پر. اب حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا حضور حج فرض کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی گنجائش رکھے، جو راستے کی استطاعت رکھے. اس سے مراد کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی. حضور نے فرمایا زاد راہ اور سواری. زاد راہ اور سواری یہ حج کو فرض کر دیتی ہے. زاد راہ سے مراد کیا ہے؟ اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھیے. زاد راہ سے مراد یہ ہے، یہاں سے ڈالس میں آپ رہتے ہیں، یہاں سے نکلے مکے پہنچے، سارے حج کے معاملات ادا کر کے واپس ڈالس آ گئے، اپنے ملک اپنے شہر واپس آ گئے. جانے تک سے آنے تک کا خرچہ آپ کے پاس موجود. سواری، اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جانوروں پر سفر کرتے، تو سواری موجود ہونا چاہیے تھی. اس زمانے کے اندر آپ کے پاس ٹکٹ وغیرہ کے پیسے ہونے چاہیے. من استطاع الیہ سبیلا سے مراد کیا ہے؟ زاد راہ. اور تیسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے دن گھر پر موجود نہیں رہیں گے، اتنی دن تک آپ کے اہل و عیال کے پاس اتنا مال موجود ہونا کہ آپ کے بغیر اتنے دن تک وہ سروائیو کر سکیں. یہ چیز حج کو فرض کر دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں حج کو فرض سمجھنے کا کانسیپٹ بالکل اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار جب سارے کام ہو جائیں، بالکل 15-20 ہزار ڈالر ایسے ہی اکاؤنٹ میں پڑے سڑ رہے ہوں، اب کوئی کام سوج نہیں رہا، چلو یار حج پہ چلتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ جانے آنے کا ایکسپنسز برداشت کر سکتے ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کے گھر والے اتنے دن 15-20 دن جتنے دن آپ جا رہے ہیں، آپ کے گھر والے اچھی طریقے سے 15-20 دن گزار سکتے ہیں، تو آپ پر حج فرض ہے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے حضرت آپ کی بھابھی کو لے کے جاؤں گا. ارے اللہ برکت دے بھائی، بھابھی کو بھی لے جانا، لیکن اگر بھابھی پر فرض نہیں ہے تو فرض تو تم پر ہے. اگر بیگم کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اپنا پہلے فرض ادا کر کے آ جاؤ. اللہ تمہیں پوری فیملی کے ساتھ بلائے، لیکن اپنی تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ تم پر جو فرض ہے وہ ادا کر کے آ جاؤ، اور اللہ سے دعا کر کے آ جاؤ کہ اللہ اب کی بار جب میں آؤں تو بیگم کے ساتھ آؤں، اب کی بار جب آؤں تو وتھ فیملی آؤں، میں چاہتا ہی ہوں، لیکن ابھی میرے پاس اتنا مال تھا کہ جو مجھ پر حج فرض کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو استطاعت کے باوجود، وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے ایمان کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں. قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا تو مومنوں پر کمال مہربان. ہم مشقت میں آتے ہیں، حضور پریشانی میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج طاقت کے باوجود نہ کرنے والے سے بیزاری کی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے دور میں یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ ہماری سلطنت میں، ہمارے اسلام کے جو شہر جہاں پر ہماری حکومت ہے، جو شخص طاقت کے باوجود، مال رکھنے کے باوجود بھی حج اگر نہیں کر رہا، اس سے جزیہ لینا شروع کر دو. آپ کو پتا جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ پول ٹیکس لیا جاتا ہے. اسلامی سلطنت میں وہ کافر جن کی ذمہ داری حکومت نے لی ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری لینے کا گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پول ٹیکس، اس کو کہتے ہیں جزیہ. تو عمر کہتے تھے ان لوگوں سے جزیہ لینا شروع کر دو، کیونکہ ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ جو طاقت کے باوجود حج نہیں کر رہا، اس کا اسلام سے تعلق ہی کیا ہے؟ آگے اللہ ہی کہہ رہا ہے من استطاع الیہ سبیلا. اب آیت کہہ رہی ہے ومن کفر، اور جو حج کا انکار کر دے.
جو یہ کہہ دے کہ حج فرض ہی نہیں، ارے بھائی ضروری نہیں حج، حج سے تو اچھا ہے یار کسی غریب کی مدد کر دو، اتنے پیسے لگاؤ گے، ارے بھائی یہ حج کرتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے غریب کیوں یاد آتا ہے آپ کو؟ غریب کی مدد کرنے کے لیے تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا جب موبائل اپ گریڈ کیا تھا، گاڑی اپ گریڈ کی تھی، گھر اپ گریڈ کیا تھا، لیکن شیطان یہ بات ڈالتا ہے اور لوگ ان چیزوں میں پیچھے ہٹتے ہوئے اس طرح کی آج کل باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرض کیا، جو چیز فرض اللہ نے کی ہے اس کے بدل میں کوئی اور چیز نہیں دے سکتے۔ جس طرح کل میں نے جمعہ کے اندر کہا تھا، اصل جو حرمت ہے وہ اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ نے عام دنوں میں کہا مغرب وقت پر پڑھو تو وقت پر پڑھیں گے۔ اللہ نے 9 ذی الحجہ کی رات کو کہا کہ بھائی مزدلفہ جا کر رات کے 2 بج جائیں لیکن وہیں پڑھو پر مغرب، تو اصل حکمت رب کے حکم کی ہے۔ جب اللہ نے ذی الحجہ کے مہینے میں صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض کیا ہے تو اب تم پوری دنیا کے لوگوں کی مدد کر دو، اللہ قبول نہیں کرے گا حج کے مقابلے میں۔ حج کے معاملے میں حج ہی کرنا، قربانی کے معاملے میں قربانی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ لیکن ان دونوں کو چھوڑ کر آپ دوسرے کاموں میں لگ جائیں اور کہیں کہ یار اس فریضے کا بدل ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ومن کفرا، اگر کوئی حج کی فرضیت کا ہی انکار کر دے کہ حج وغیرہ کچھ نہیں ہے اسلام میں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر دے گا۔ اور اگر کوئی انکار تو نہیں کرتا لیکن کر بھی نہیں رہا، تو میں نے حضرت عمر کی مثال آپ کو دی ہے، حضرت عمر تو اس کو مسلمان کنسیڈر نہیں کر رہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور دیکھیں اللہ نے کیسی بات کی ہے کہ جو انکار کرے حج کرنے کا، فرضیت کا انکار کرے، یہ طاقت کے باوجود نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ غنی ہے، عن العالمین، سارے عالم سے۔ غنی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ غنی کا مطلب ہے بے پرواہ ہونا۔ جو غنی ہوتا ہے اس کو پھر کسی کی نیڈ نہیں ہوتی۔ جب کوئی غنی ہو جاتا ہے نا، اس کو کسی کی پھر نیڈ نہیں ہوتی۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہونا۔ جب آدمی کے پاس خود ہی ساری چیزیں موجود ہو تو اس کو کسی کی حاجت ہی نہیں ہو۔ تو اللہ کہہ رہا اگر کوئی بندہ طاقت کے باوجود بھی حج نہیں کر رہا تو حج کر کے وہ ہم پر احسان تھوڑی کر رہا ہے۔ کوئی سمجھے کہ بھائی میں حج کرنے جاؤں گا، فیملی پر اتنے پیسے خرچ کروں گا، حج پر اتنے لگاؤں گا تو معاذ اللہ میں اسلام پر احسان کر دوں گا، نہیں نہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے، جو کفر کرے حج کا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ غنی ہے سارے عالم سے۔ دو آیتیں پھر مضمون مکمل ہوتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اب کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ جو لوگوں کا ذہن بھٹکاتے تھے، کہتے تھے حرم جو ہے وہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے بلکہ بیت المقدس ہے۔ اب یہ پورا جواب دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو یہی وہ گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہی وہ گھر ہے جس میں واضح نشانی، یہی وہ گھر ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام رہے، یہی وہ یہاں روڈ سڑکیں موجود ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام آیا جایا کرتے تھے حرم کے لیے، اور فرمایا یہ وہ گھر ہے جہاں جو داخل و امن میں آ جاتا ہے۔ اب حج کرو اس بارے میں۔ اب جو توریت کے اندر اس گھر کے بارے میں پڑھنے کے باوجود بھی آج بھی واضح طور پر نشانیاں مکے کے حوالے سے توریت میں ملتی ہیں، اور زبور میں تو اسپیشلی آج بھی مکے کا ذکر ملتا ہے۔ فرمایا یہ تمام چیزوں کو پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کہتا قل یا اہل الکتاب، اے حبیب فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ وہ آیتیں جو اللہ نے زبور و توریت میں نازل کی، مکے کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شریعت کے بارے میں، تم جان بوجھتے ہوئے ان آیات کا کفر کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو تم کر رہے ہو۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیوں یہ اس لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ پھر آخر میں کہا قل یا اہل الکتاب، اگلی آیت، اے ابھی فرما دیجئے کہیے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، اور تم چاہتے ہو، تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو کس چیز کو کہ تم سوچتے ہو کہ سیدھی راہ سے ان کی راہ کو ٹیڑھا کر دیں۔ عوجن کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجھی۔ تم چاہتے ہو کہ وہ جو ایمان والے سیدھی راہ پر ہیں، اللہ کی راہ پر ہیں، ان کے دلوں میں شک اور شبہات ڈال کر، شکوک ڈال کر، اور ان کے دماغوں کے اندر یہ چیزیں ڈال کر کیا کرو، اللہ کی راہ سے انہیں بھٹکا کر ان کی راہ کو ٹیڑھا کر دو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، ایسا نہیں کہ تم بے خبری میں یہ کر رہے ہو۔ بار بار جب اسپیشلی یہودیوں کی اللہ جب بات کرتا ہے نا، مشرکین کی بات کے اندر یہ بات آپ کو اتنی نہیں ملے گی،
یہودیوں کی جب بات اللہ کرتا تو بار بار یہ کہتا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم جان بوجھ کر رہے ہو، تم اس پر گواہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی ایک آدمی کی جہالت ہے، ایک آدمی کا فتنہ ہے جو انجانے میں، وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر فتنہ پھیلائے، پتہ ہے اسے حق کچھ اور ہے، لیکن اپنی انا کی خاطر فتنہ پھیلا رہا ہے، تو وہ یہودیوں نے کیا۔ مشرکین میں بہت سے ایسے تھے وہ سمجھتے تھے یہی بت صحیح ہے، انجان تھے، علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی۔ اہل کتاب کو بار بار اہل کتاب کیوں کہا جا رہا؟ تمہیں کتاب دی گئی، تم نے توریت کو پڑھا، تم نے انجیل کو پڑھا، تم نے زبور کو پڑھا، تم جانتے ہو اس میں آیتیں موجود ہیں، جان بوجھتے ہوئے ایسا کرتے ہو وَأَنْتُمْ شُهَدَاء۔ تو پتہ چلا کہ انجان کا عذاب ہلکا ہے اور جاننے والے کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے جو بات کی جاتی ہے نا کہ مولانا اور علماء جو لوگ ہیں اگر یہ کچھ کریں گے تو یہ عام آدمی کے برابر نہیں، کیونکہ یہ جاننے والے ہیں۔ اہل کتاب کا قصور کیا ہے کہ جان بوجھتے ہوئے ایسا کیا؟ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا ابھی چند دن پہلے، جو حرکت کی ایک مولوی نے، تو آدمی عام آدمی سے جوتے پڑھنے سے زیادہ اس مولوی کے جوتے پڑھنے چاہیے، کیونکہ ایک عام آدمی کرے گا وہ تو دنیا دار آدمی ہے، لیکن اگر کوئی امام بن کر، کوئی مسجد کے محراب میں بیٹھ کر، عالم اپنے آپ کو کہلا کر، پیر اپنے آپ کو کہلا کر غلط کام کرے گا، وہ زیادہ مذمت کے قابل ہے، کیونکہ وہ دین جانتا ہے، دین جانتے ہوئے اس نے ایسا کام کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر آدمی حق کو چھپا کر، صحیح بات کو چھپا کر غلط کا ساتھ دے رہا ہے، جانتا ہے کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، لیکن پھر بھی باطل کے ساتھ بھی دے رہا ہے اور باطل کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم لوگوں کو تو پاگل بنا سکتے ہو لیکن اللہ غافل نہیں ہے تمہارے عمل سے، اللہ جانتا ہے کہ تم جان بوجھتے ہوئے کیا چیز کر رہے ہو۔ یہ اہل کتاب کے لیے بات فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب پر حج فرض کر دے، ہر سال کرنا نصیب کر دے۔ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ اللہ سے پہلے یہ دعا کرے اللہ حج فرض کر دے۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک درس تھا میرا، تو میں نے کہا جن کو نوٹ کمانے کا شوق ہے نا وہ ہر سال حج کی دعا مانگ لیں، تو نوٹوں کی دعا آٹومیٹیکلی ہو جائے گی اس میں، کیونکہ جب آپ کہیں گے اللہ مجھے ہر سال اپنی فیملی کے ساتھ بلا، تو کیسے جائیں گے آپ؟ اللہ آپ کو رزق حلال سے وسعت دے گا تو جائیں گے نا۔ جب آپ حج مانگتے ہیں، عمرہ مانگتے ہیں، تو اس کے اندر آپ اندرون خانہ ایک دعا یہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ میرے مال میں برکت دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ کثرت سے عمرہ کرو، کثرت سے حج کرو، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کثرت سے عمرہ کرتا ہے، کثرت سے حج کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے جس طرح ایک زنگ لگے ہوئے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے، اور اگر تم زنگ لگے ہوئے لوہے کو جب بھٹی سے نکالو گے تو اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اس طرح عمرہ اور حج کرنا آدمی سے غربت کو اور مفلسی کو دور کر دیتا۔ آپ ہر سال عمرے کا ارادہ کیجئے، ہر سال حج کیجئے۔ آپ دیکھیے جو ہر سال جاتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، آپ یار ہر سال اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، وتھ فیملی جاتے ہو، مال کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ وہ آپ کو یہی بیان کرے گا کہ تجربے کی بات ہے، بحمداللہ تعالیٰ کمی نہیں آتی ہے، اللہ برکت ہی عطا فرماتا۔ تو عادت بنا لیجیے، اللہ سے دعا بھی کیجیے اللہ مجھے اتنے وسائل دے دے۔ میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ ہر سال ہی جایا کروں، ہر سال عمرہ جو ہے وہ رمضان شریف میں کر کے آئیں، فیملی کو حج پر لے کر جائیں۔ پھر یہاں رہنے والے تو بحمداللہ تعالیٰ جا سکتے ہیں بہت سے، اور کوشش کیا کریں کہ ایک دو دفعہ فیملی کو لے کر جائیں تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ یار ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں، میجورٹی میں۔ یہ جب بچے یہاں رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی میں، جب حرم میں جا کر اتنا ازدحام دیکھیں گے مسلمانوں کا، لبیک اللہم لبیک، عرفات منہ مزدلفہ دیکھیں گے، تو بچوں کو پتا چلے گا بحمداللہ تعالیٰ یار مسلمانوں کی یہ طاقت ہے، مسلمانوں کا یہ رعب ہے، اور بحمداللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمارا یہ انفلوئنس ہے۔ تو یہ چیزیں بچوں کو جب آپ لے کر جاتے ہیں تو ان کے نفسیات پر بھی اثر کرتی ہے، اور وہ دین سے جو قریب ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے، اب استوا تو راستے بند ہیں، دعا کر لیں اللہ کریم ان آیات کے صدقے سے آئندہ سال ہم نوری مسجد سے پورا قافلہ ہی حج کا لے کر چلیں۔ اللہ اکبر، اور پھر وہاں عرفات، مزدلفہ، منی کی راتیں ہوں، اور وہاں ہم تکبیر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے عمرے نصیب کرے، کثرت سے حج کرنا نصیب کرے، اللہ تعالی اسباب بھی ہمیں ایسے عطا کرے۔ وہ ایک نعت تھی، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے رقم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اللہ ہمیں بھی اتنے وسائل دے
اللہ ہمارے بچوں کو بھی اتنے وسائل دے، قیامت تک ہماری اولادوں کو اتنے اسباب و اتنے وسائل دے، اسباب وسائل کے ساتھ توفیق بھی دے دے، ذہن بھی دے دے کہ وہ ہر سال بار بار اس کے گھر کا قصد کریں اور وہاں سے اپنے دامن میں رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹ کر لوٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد الرسول